حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم یوں تو بڑی اعلیٰ صفات کے حامل ہیں، اور آپ کی شخصیت کمال صفات کا مظہر ہے، لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کے بارے میں ایک بڑی زبردست بات کہی۔ آپ کہتے ہیں کہ مختلف صفات کا ایک بندے میں یکجا ہو جانا یہ آپ ہی کی خصوصیت ہے۔ مثلا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے حوالے سے آپ نے تین خصلتوں کا ذکر کیا، کہا وہ تین خصلتیں ایسی ہیں جو دوسری تین خصلتوں کا الٹ ہیں، متضاد ہیں، مگر بیک وقت دونوں طرح کی خصلتیں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم میں پائی جاتی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ آپ فقر کے ساتھ سخاوت کرنے والے بھی ہیں، ایک غربت ہے، فقیری پائی جاتی ہے، آپ کے پاس مال و دولت دنیا کی کثرت نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود آپ سخی بھی ہیں۔ تو ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی شخص فقیر ہو اور سخی بھی ہو، لیکن حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم میں یہ صفت بدرجہ اتم پائی جاتی ہے کہ آپ بیک وقت فقیر ہو کر سخاوت کرنے والے ہیں۔ دوسری صفت جو انہوں نے کہا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم عالم بھی ہیں اور عامل بھی ہیں، اور عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ جو عالم ہوتے ہیں وہ عامل کم ہوتے ہیں۔ ایک انسانی ذہن جتنا زیادہ کام کرتا ہے اتنا زیادہ اس کا جسم جو ہے وہ سست پڑ جاتا ہے، لیکن حضرت حیدر کرار بیک وقت عالم ہو کر کامل طور پر اس علم پر عمل کرنے والی ہستی بھی ہیں۔ تیسری بات جو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت علی میدان جنگ کے شاہ سوار ہیں، لیکن راتوں میں دل کی نرمی اور رقت والے رکھنے والے آدمی ہیں، کہ راتوں کو وہ مصلے پر کھڑے ہو کر اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوتے ہیں اور اللہ کے حضور آہ و زاری کرتے ہیں، روتے ہیں، لیکن دن کے وقت یہی ہستی جو ہے وہ میدان جنگ کا شاہ سوار ہے، اور میدان جنگ میں ان کے چہرے پر مسکراہٹ ہوتی ہے، اور رات کو وہ اللہ کے سامنے عز و انکسار کے ساتھ آنسو بہا رہے ہوتے ہیں۔ میں کہتا ہوں حضرت حیدر کرار میں اس طرح کی اور سے بات بھی پائی جاتی ہیں۔ آپ بیک وقت زبردست قسم کے مجاہد اور شاہ سوار ہو کر عالم بھی ہیں، اور ایسا بھی کم ہی ہوتا ہے کہ کوئی شخص عالم بھی ہو اور اس کے ساتھ بہادر اور دلیر آدمی بھی ہو۔ عمومی طور پر جو پہلوان ہوتے ہیں، بہادر ہوتے ہیں، دلیر ہوتے ہیں، یہ عالم نہیں ہوتے۔ اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے یہ جو ریسلنگ کرنے والے لوگ ہیں یہ اطراف کے لوگوں سے لڑ پڑتے ہیں، جھگڑ پڑتے ہیں، لیکن حیدر کرار کرم اللہ وجہ الکریم بیک وقت مجاہد اور شجاع بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ عالم بھی ہیں۔ اس کے ساتھ آپ کی شخصیت میں شجاعت کے ساتھ ساتھ تحمل اور بردباری بھی پائی جاتی ہے۔ جنگ جمل میں حضرت محمد بن ابی بکر جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے ہیں، حضرت علی کی طرف سے لڑے، اور دوسری طرف حضرت محمد بن ابی بکر ہی کی سگی بہن اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ حضرت حیدر کرار کرم اللہ وجہ الکریم نے انہیں پہلے تو حکم دیا کہ آپ ان کا خیال رکھیں، اور پھر ان کے ساتھ جو ہے وہ معاملات بھی، بات چیت بھی، گفت و شنید بھی ہوتی ہے۔ حضرت محمد بن ابی بکر کی ذمہ داری لگاتے ہیں کہ ان کی نگہداشت کی جائے، ان کی دیکھ بھال کی جائے، ان کے احوال کی پرسی کی جائے۔ یہ خصلت بھی حضرت علی ہی میں پائی جاتی ہے۔ مشہور واقعہ ہے کہ ایک کافر کے سینے پر آپ چڑھے ہوئے اور اس کو نیچے لٹا لیا ہے، تلوار چلانا چاہتے ہیں، وہ ایک گستاخی کر دیتا ہے جس کا تعلق آپ کی ذات کے ساتھ ہے، اور آپ جو ہے وہ اس سے ہٹ جاتے ہیں اور اپنی تلوار پیچھے کر لیتے ہیں۔ اس نے کہا کہ میں تو یہ چاہ رہا تھا کہ آپ کو میں غصہ دلاؤں اور آپ جو ہے وہ فوراً تلوار چلائیں اور مجھے موت کی گھاٹ اتار دیں، مگر آپ تو الگ ہو گئے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میری یہ تلوار جو ہے وہ محض اللہ کی رضا کے لیے اٹھتی ہے۔ جب تم نے یہ گندی حرکت کی، یہ گھٹیا عمل کیا، میں نے یہ سوچا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا غصہ بھی اس جہاد کے عمل میں شریک ہو چکا ہو، شامل ہو چکا ہو، اس لیے میں تم سے ہٹ گیا، اور وہ شخص مسلمان ہو جاتا۔ تو حضرت حیدر کرار کرم اللہ وجہ الکریم بیک وقت متضاد صفات حامل ہیں، اور یہ آپ کا خاصہ ہے اور یہ آپ ہی کو جچتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔